محترم دوستو، جب ایک عورت غیر مرد کے ساتھ زنا کر رہی تھی اور جب اس کے شوہر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کے ساتھ اس کے شوہر نے کیا کیا، یہ جان کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں اس کی پوری تفصیل بتائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کے اندر شہوت پیدا کی تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر کے سکون حاصل کر سکے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے ہم بستری کی خواہش رکھی ہے۔ اس کے لیے اسلام میں نکاح کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، مگر جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں سب مرد اور عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی مرد اور کسی عورت میں ہم بستری کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے تو کسی میں بہت کم ہوتی ہے اور کسی میں تو بالکل نہیں ہوتی۔ اب اگر کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ ہو اور اس کی بیوی میں بہت کم ہو، یا پھر کسی کی بیوی میں ہم بستری کی خواہش بہت زیادہ ہو اور اس کے شوہر میں کم ہو، تو اس طرح کے جوڑے کا ساتھ میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح کے جوڑوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہو تو ایسے مرد دوسری عورتوں کے ساتھ اور ایسی عورتیں دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کر لیتی ہے۔ تو دوستو، ہم آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں جس میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ شوہر اس معاملے کی شکایت لے کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو یہ بات سن کر اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا اس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ مرد ہوں یا عورت، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت غصہ ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے بہت ناراضگی ظاہر کی اور اس لیے وہ اس بات سے خفا ہو کر سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، کل میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کسی اور غیر مرد کے ساتھ زنا کر رہی تھی، یعنی کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے اور اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، آپ غضبناک ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، گواہ رہنا، تمہاری پشت پر کوڑے لگیں گے۔ اتنا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک گھما لیا، یعنی کہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کسی اور سے جا کر کہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور اپنے چہرے کو گھما کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اس حدیث کے حوالے سے علامہ نقوی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ مجھ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لو، تو آپ مجھے آ کر ان سب کے بارے میں بتاؤ۔ حالانکہ اللہ کے رسول تو مربی ہیں، روحانی باپ ہیں، ان کے لیے بھی
اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی زنا کی باتیں آ کر بتاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اگر آپ نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کی بیوی بے غیرت ہے، تو آپ اس کو فوراً طلاق دے دو۔ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے راز اور لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ یاد رکھو، اس کو کبھی بھی معاشرے میں ذلیل مت کرو، بس ایسی عورت کو طلاق دے کر چھوڑ دو۔ اس کے بعد اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ میاں بیوی میں کیا مسئلہ ہو گیا، آپ دونوں جدا جدا کیوں ہو گئے، آپ کے بیچ میں طلاق کیوں ہو گئی، تو آپ اسے صرف اتنا بول دو کہ ہم دونوں میں آپس میں نہیں بنتی، اس وجہ سے ہم دونوں الگ الگ ہو گئے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس انسان کی زینت کو بڑھاتا ہے اور اس کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح سے بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے نرمی کے ساتھ صحیح بات سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی باتوں اور فتنہ فساد سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب سوال آتا ہے کہ کسی کی بیوی میں شہوت زیادہ ہو اور اس کے شوہر میں بالکل بھی شہوت نہ ہو، یعنی کہ اس کا شوہر نامرد ہو، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کو کیا کرنی چاہیے؟ اس بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ اس مصیبت میں اپنے شوہر کا ساتھ دے، یعنی اس کا علاج وغیرہ کروانے کی پوری کوشش کریں اور جہاں تک ممکن ہو صبر سے کام لے، مگر کسی کے سامنے اپنے شوہر کا عیب ظاہر نہ کرے، یعنی کہ اس کے بارے میں کسی اور سے بات نہ کرے اور نہ کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں میرے شوہر سے خوش نہیں ہوں، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے، میرے ساتھ ہم بستری نہیں کرتا ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کو طلاق دینے کو بھی کہا مگر وہ طلاق دینے سے بھی منع کر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا کہ اے شخص، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت شادی کے بعد اپنے شوہر سے خوش نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر شوہر طلاق نہ دے تو خلا لے لے، مگر کسی اور مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کرنے کی بالکل کوشش نہ کرے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔